ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جناب قاری احتشام الحق سے نقشبندی بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے مائی قبلہ علامہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور گولڑی کی شعر شاہ نے لکھا تھا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آقا کی آمد پہ جس کو جتنی خوشی ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ رسالہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جو کہ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر عقیدے والا بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائے گا تو مجھے اچھا لگے گا۔ بہت بڑا کلام ہے، سرکار کی آمد کے حوالہ سے ہے۔ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، سرمئی سی رات تھی، میلاد ہے، میلادیوں ہاتھ اٹھا کے جملے کے دل کی تختی پہ نقش کر کے سبحان اللہ بولنا ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، نہ جانے کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا۔ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، نہ جانے کس کے چاہ میں در بدر بھٹک رہا۔ سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار سر کو یوں زمین پہ جھٹک رہا۔ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ میلاد والو ہاتھ ضرور اٹھانا۔ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے۔ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے۔ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے۔ شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ شرق غرب نور میں اتنے میں نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے، آئی آواز یہ، آئی آواز یہ۔ کون آ رہا ہے یہ؟ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے۔ شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے، آئی آواز یہ، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ اور بہت بڑا جملہ ہے، میں بالکل شور نہیں کرنا چاہتا، آپ کو عقیدے والا شعر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا، میلاد پڑھ رہا ہوں۔ ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا ایک طرف گمان تھا۔ آ رہا تھا اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا، آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا، آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا۔ وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی، وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی۔ دنیا جس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، دنیا جس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، دنیا جس کے نام کی غلام ہونے والی تھی۔ بات جس کی ہر جگہ عام ہونے والی تھی، ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی۔ اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے۔ پھر اندھیرے
اندھیرے چھٹ گئے اتنے اجالے چھا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے آخری شعر ہے پھر معراج کی وہ شب پھر معراج کی وہ شب پھر معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب پھر معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے نحو انتظار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی نہر انتظار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی اور رنج و غم مٹائے گا پیار سے بلائے گا اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گری رشنائیاں جس نو حاصل کرم دی خاطر پئیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں آئیے گرامی قدر دعوت خطاب مسلک اہل سنت کی عظیم شخصیت جو میرے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے دیوان خطاب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان شکور عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے حسین آواز انداز کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں عدیہ نوکری پیش کرنے کے سعادت حاصل فرمائیں گے آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھئے با آواز بلند صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ سید عالم جان عالم قرار عالم سبب ثبات عالم باعث ایجاد عالم سرور عالم نور عالم احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے ایک پتھر ہے جو بولتا نہیں ہے اور کبھی کبھی انسان بھی پتھر سے بڑھ کر ہو جاتا ہے مگر اگر کوئی ذکر نہ کرے بندہ کہتا ہے یار یہ پتھر دل بندہ ہے کسی پہ رحم نہ کرے بندہ کہتا ہے یہ پتھر دل بندہ ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں کہ جن پر پتھر بھی درود پاک پڑھتے ہیں آپ کی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کو بند کر دو تھوڑی دیر بعد فرمایا جو بندہ 50 مرتبہ ایک دن میں مجھ پر درود پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا سیاسی بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں تو وہ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم میرے گھر میں آئے میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں تو پھر کوئی بندہ میری فوٹو کھینچے اور اس تصویر کو میں اپنی بیٹھک ڈرائنگ روم میں آویزہ کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرا لیڈر ہے مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے بتائیے جس کے ساتھ وزیر اعظم مصافحہ کرے وہ کتنا خوش ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی مصافحہ کریں گے قیامت کے دن اور یہ وہ ہاتھ ہیں کہ اگر کسی کپڑے کو لگ جائیں تو اس کو آگ نہیں جلاتی جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک دسترخوان کا ٹکڑا تھا جب وہ میلا ہو جاتا نا دھوتے نہیں تھے اسے آگ میں ڈالتے تھے کسی نے پوچھا پیارے انس یہ آگ اس کو جلاتی نہیں ہے بلکہ دھو ڈالتی ہے تو فرماتے ہیں یہ جو کپڑا ہے کوئی عام نہیں اس کو میرے آقا کے ہاتھ لگے ہیں
جس کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائیں دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 ماہ رہے ہیں، ارے جس کے ساتھ حضور مصافحہ کریں وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو وہ صحابی کتنے خوش قسمت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مصافحہ کیا کرتے تھے، بار بار مصافحہ کیا کرتے تھے۔ تو درود ایک ایسی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بار بار آپ نہاتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بندے کا جسم میلا کچیلا ہے، بندہ نہاتا ہے فریش ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بندے کے دل کی بھی ایک طہارت ہے۔ وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مومنوں کے دلوں کی طہارت ہے وہ مجھ پر درود پاک پڑھنے سے ہے۔ تو دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، مہکانا چاہتے ہیں، تو اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، محبت سے بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک، یا آواز میں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عشاقان مصطفیٰ تشریف فرمائے اور خوبصورت محفل پاک جو کہ بھائی عطا اللہ صاحب اور حیدر علی صاحب انہوں نے سجائی ہے اپنی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے، اور بہت اچھے ثناخوان اپنی حاضری پیش کر کے گئے ہیں۔ میرے بعد بھی ساجد علی ساجد بھائی ماشاءاللہ ان کی محبت ہے جی، انہوں نے کہا صاحب آپ پہلے پڑھ لیں، اصل میں یہ ہمارے میزبان ہیں، آپ کا علاقہ ہے۔ ویسے میرا بھی سفر اتنا زیادہ نہیں ہے، تقریباً یہاں سے 1 کلومیٹر ہی بنتا ہے، مگر سڑک کی وجہ سے پہنچتے پہنچتے ایسی لگا جیسے چنیوڑ جا رہے ہیں۔ چلو محفل میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سڑکیں بھی جلدی جلدی تعمیر ہو جائیں، وہ اصل جو بنا کے بعد جاندے نے پٹن والے پھر آ جاندے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آتی انہاں دی سائنس دی۔ خیر حضرات گرامی، ایسا انتظام اور اس قدر محبتوں کا یہ خراج دے کر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ 2 قسم کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک تو ان کا ذہن بادشاہوں والا ہو، ہاں جی کہ اللہ نے دیا یہ اتنا ختم ہی نہیں ہونا، یا پھر ان کا ذہن دیوانوں والا ہو کہ جو ملے حضور تے صدقے نال ہی ملے تے حضور تے نشاور کرنا ہے، حضور تے قربان کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا ہے۔ حضرات گرامی، ماں کی بڑی شان ہے، ماں ٹھنڈی چھاں بہشت والی، سارے جگ اندر ایسی چھاں ہے نہیں، تینوں ماں دی عظمت دا پتہ لگے پچھ اس تو جی دی ماں ہے نہیں۔ ماں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو مختلف رشتوں کی لڑیوں میں پرویا، مگر یہ جو والدین کا رشتہ ہے یہ سب سے جدا ہے۔ دنیا میں بڑی مائیں آئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، مگر کل بھائی عدنان خیال صاحب آپ کا نام؟ ہاں جی بھائی محمد عدنان خیال صاحب، کل میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں کیسی کیسی شخصیات آئی ہیں، مگر سیدہ آمنہ پہ قربان جائیں کہ جو نبی کی والدہ ہے۔ اور پھر میں نے یہ غور کیا کہ کائنات میں بڑے شہزادے ہیں، مگر حسنین کریمین آپ کیسے شہزادے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے، کیسا رشتہ۔ اور والد کی طرف دیکھیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، ہاں جی خود ان کو دیکھیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے آگے چلیں امام حسین کے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیں، امام زین العابدین کو دیکھ لیں، یہ حضور کی آل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، ماں کی بڑی شان ہے، اللہ کرے جن کی والدہ ابھی زندہ ہیں، والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ،
فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، اس کا انکار کرے تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ اسی طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں میری بھی اطاعت کرنی ہے اور میرے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب بندہ کہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا فائدہ ہے کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَیک، فرمایا شکریہ میرا بھی ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو والدین کا شکریہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ والدین کا شکریہ یہ ہے کہ اگر وہ زندہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، ہاں جی، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے، یہ والدین کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ تو شکریہ تو کسی کی نعمت ملنے پر ادا کیا جاتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو، اپنے والدین پر احسان کرو۔ تو کائنات میں بڑے لوگ آئے چلے گئے، بڑے والدین آئے چلے گئے، مگر میرا دل کر دے تانوں عشق دے ویڑے وچ لے چلاں۔ او ویلا یاد کرو جدوں تیرے تے میرے پیارے نبی دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ شاکرہ طیبہ اطیبہ مطیبہ سیدہ یامنہ آبدہ اس جہان نو چھڈن دا وقت آیا نا تے بیبیاں کھڑیاں نے تے سیدہ یامنہ فرماندیاں نے اے نہ سمجھا جے کہ میں مر جاواں گی تے میرا نام مک جاوے گا، میں زمانے نو ایک ایسا پتر دے کے جا رہی ہیں، میں زمانے نو ایک ایسا پتر دے کے جا رہی ہیں جدا نام محمد ہے، جدوں تک میرے محمد دا نام زندہ رہے گا میں آمنہ دا نام بھی اسی طرح ہی زندہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سانو کیسا نبی عطا فرمایا، عزتاں والا، عظمتاں والا، شانہ والا، مقامہ والا، عظمتاں والا نبی عطا فرمایا ہے۔ تے سیدہ یامنہ فرما دیا نے میں آپ تے ٹر جاواں گی پر میرا پتر محمد جنی دیر تک رہے گا، جنی دیر تک میرے محمد دے تذکرے گون گے، مرن میں بھی نہیں لگی، میرا نام بھی زندہ رہے گا۔ کائنات دے اندر بڑیاں ماواں نے، ایک او ماں ہے جدا پتر محمد پر ایک او ماں ہے جدے پتر حسنین کریمین سعیدین قمرین نورین منورین سبتین۔ اے شہزادے نے حضرات گرامی کائنات دے اندر بڑیاں ماواں نے، ایک او بھی ماں ہے جدا پتر سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث پیر پیرا محبوب سبحانی مرکز روحانی صورت نورانی سیرت نورانی مغیث دارین کریم الطرفین کریم الطرفین ابو محمد عبد القادر جیلانی دنیا وچ او بھی ماواں آیاں نے جدے پتر دا نام داتا علی حجویری ہے۔ یعنی کہ کائنات دے اندر ماواں نے بڑے بڑے نگینے دیتے نے، بڑے بڑے نگینے سانو تحفے وچ ملے نے، تو پتہ چلیا ماں دی بڑی شان ہے، ماں دا بڑا مقام ہے۔ آؤ پھر میں تیانوں حضور دے بیڑے وچ لے چلاؤں۔ ایک صحابی میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ڈلے آخو در سبحان اللہ ہو ڈلے ایک دن ساؤنڈ بڑا سونا چل رہا مزہ آ رہا ہے پڑھن دا۔ ایک دن تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آ کے سوال کر دیا، ایک
ایک سوال دا جواب دیو میں نماز پڑھدا پیا ساں میری ماں نے مینوں آواز دتی میں نماز وچ جلدی کیتی رکوع سجود جلدی جلدی ادا کیتے تے اپنی ماں دی گل سنی کیا میں ٹھیک کیتا عاشقو تڑپ جاؤ گے تیرے تے میرے نبی نے جدوں اینی گل سنی تے اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے فرمایا اے تے تیری ماں سی جنہیں تینوں آواز دیتی تو نماز جلدی جلدی پڑھئے تے گل سن لئی پر سن لے جے میں محمد دی ماں آمینہ آج مینوں آواز دیوے تو تے نماز جلدی جلدی پڑھئے میں نماز چھڑ دیواں اپنی ماں آمینہ دی گل پہلے سنا کیونکہ میرے تو حضرات گرامی پتہ چلیا تیرے تے میرے نبی بھی فرمانے کی تے ماں مینوں پتر کہہ کے بلاوے کوئی ٹر جان جنہ دیا ماما ہوئے انہوں دیندہ کون پیارے ماں دے باجوں دنیا ساری یارو دس دیوان اجاڑے ٹر جان جنہ دیا ماما ہوئے انہوں دیندہ کون پیارے کدی کدی تیرے تے میرے نبی بھی اپنی ماں نو یاد کر کے رو دینے پھر آؤ میرا دل کر دائے مینوں حکم دیتا گئے حضور دے عاشق دی گل کرو کیڑا عاشق بلیا ہویا رلیا ہویا کرن شہر وچ پلیا ہویا دل دی گل لکو لیندہ سی کلیاں بے کے رو لیندہ سی کون دیوانہ کیڑا عاشق جدا نام خواجہ ویسے کرنے جدے بارے تیرے دے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجہول فی الارض ومعروف فی السماء فرمایا ویسے کرنی ہو جے جنہوں دنیا تے کوئی نہیں اس ویلے جاندہ پر عرشاں دا ایک ایک ذرہ بھی میرے ویس نو جاندہ وے آؤ ایک دن مسجد نبوی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر دیتے جلوہ کرتے ہو کے فرما دینے عاشقو میرا ایک عاشق ہے جڑا کرن شہر وچ رہندا ہے تے وہ میرے نال بڑا پیار کردا ہے تے میں اودے نال بڑا پیار کرنا تے اگوں غلام عرض کر دینے آقا او تے آیا بھی نہیں تے آقا جی تسی بھی انہوں ویکھیا نہیں تے گل او دی پہ کر دیو اسی تے مال بھی قربان کیتے اسی جانا بھی دیتیاں ایک ایڑا عاشق ہے جڑا دور بیٹھا ہے تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھا دورے پر پیار بڑا کردا ہے پتہ چلیا کو کتے بے کے بھی میرے آقا نو یاد کرے میرے آقا نو پتہ ہے اچھا جنہ حضور نو تکے آئے وہ بھی قربان ہو رہے نے تے جنہ نہیں ویکھیا وہ بھی قربان ہو رہے تے جنہ تکے ہے نا تاؤلہ بھائی انہاں پتہ کیا کہ انہاں آکھیا لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے اللہ کرے حضور دی زیادت ہو جاوے ذرا مل کے کہہ دیو لب بڑے سونے رخ سار بڑے ویکھو 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 میری سرکار بڑے سونے نے ایک باری سجاد کھڑا کرو ذرا بابی مابی جوان لہرا کے آکھو ذرا لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے
جنوں ویکھ دے بھئی اپنا بنائی جاندے جنوں ویکھ دے سونے دیو نینا والے وار بڑے سونے سونے دیو نینا والے وار بڑے سونے آنکھوں لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار جنہ تک آئے ہوتے تک کے عرض کر دینے آقا سیتے تک لیا تے قربان ہو رہے ہیں کیڑا یاشق جنہیں تکیاں بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا ساڑھی یاد وچ رون والا اپنی ٹھوٹی سینے نال لان والا کیڑی کیڑی گل کراؤں ایک دن مدینے دے تاجدار ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں دلفاں والے ماں زاغ دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے مٹھے مدینے والے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی ہوتا گڑا کدی بھی نہ خراب ہوگا میں تے چلو ٹھلا میں کل پکھر سا پرسوں سیال کوٹ اس تو اگلے دن میں جہلم سا زوف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے دل نہیں کرتا تھکیے پر تھکاوٹ آ جاندی ہے فطرتن تے جے تسی بھی کتے دوروں ہو کے آئے ہو پھر تیانو چھٹی ہے جی جے نہیں تے مدہ لینا چاہتے ہو حضور دے ذکر دا تفضل ایک باری حجو کیا قدر سبحان اللہ سنو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی انج باہر نکلے نے ملک یمن وال میرے آقا نے اپنا چہرہ کر لے آئے چہرہ کر کے میرے آقا نے اپنے بٹن مبارک کھولے نے تے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ساواں لیاں نے علماء عرض کی تھی آقا ٹھنڈیاں ساواں کیوں لے دیو فرمایا اس پاسوں میرے عاشق ویس دی خوشبو یادی وہ ساڑھے نال پیار کر دائے تے بابے وارثاں نے فرمایا ایک نانو یار وہ ہس ہس ملیا ایک پھڑیاں ہجر دیاں ہو یارو بتیاں انو ایک چم دیاں سردہ تاج تیرا ایک ترس دیاں تیریاں جتیاں نو اور آپ فرما دینے ایک جاگ دیاں نے تے متھے پاگ کوئی نہیں پاگ کوئی نہیں اور پاگ لگ جانے ایک ستیاں انو وارث شاہ جدوں ماہی مہربان ہوئے پھر تار دیندہ میں جیاں کتیاں نو حضرات گرامی تیرے تے میرے نبی فرماتے نے میرے عاشق اویس دی خوشبو آ رہی ہے ذرا عشق وچ ڈب جاؤ کون اویس راما بچوں گٹھلیاں چکنیاں اکٹھیاں کر کے ویچ کے گزارا کرنا یا ساری دیاری جانور چرانے ایک دن بندے آکے کہن لگے یارے تھے کی مسئلہ بھیڑیا بھی نال بکریاں دے چردہ بے آئے بھیڑیا بکریاں نو کچھ نہیں آندا اگیوں خواجہ ویسے کرنی فرما دینے جدوں دا میں حضور دا بن گیا وہاں سارا جگ میرا بن گیا خواجہ ویسے کرنی جناب محترم رب دا شکر ادا کرنا تی دعا کرنی یا اللہ نا
نہ سو سو کے رجن والی آنکھاں تو میں تیری پناہ منگنا، نہ برن والے پیٹ تو میں تیری پناہ منگنا۔ ایک واری بیمار ہو گئی، برستی بیماری آ گئی، جدو رب العالمین نے شفا عطا فرمائی، عرض کی تھی یا اللہ ایدی نشانی رہن دیں تاکہ اس نشان ویکھ کے میں تیری یاد نہ بھلاں، دن رات رب العالمین دا ذکر پہ کر دینے، بلکہ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اویس دا مقام ایڈا وڈا ہے اس لئے بھی ہے کہ ہر ویلے قرآن دی تلاوت کردہ رہندا وے۔ کیڑا قرآن جڑا تیرے تے میرے نبی دی نات دے، اے سونا قرآن جنہوں اسی پل گئے ہیں، آج موبائلہ میں ساڑا وقت ضائع ہو رہا ہے، قرآن نو پل گئے۔ خدا دی قسمیں کئی بندے ایسے نے جنہوں مہینے نہیں سال گزر گئے نہیں، انہاں قرآن کھولے آئی کوئی نہیں، چمے آئی کوئی نہیں، انہاں زیارت نہیں کی تھی، کسے نو مہینے گزر گئے، کسے نو ہفتے گزر گئے۔ خدا را ایک کیڑی زندگی ہے جڑی قرآن تو دور ہے، جڑی نماز تو دور ہے، ایک کیڑی جوانی ہے جڑی حضور دی دیوانی نہیں، جڑی حضور دی مستانی نہیں، نانا اس قرآن تو دور نہ ہو۔ خدا دی قسمیں جس قبر دے اندر اندھیری کوٹری دے اندر سارے جگ نے سانو چھڑ کے آ جانا ہے، اوتھے قرآن نے آ جانا ہے، اوتھے نماز نے آ جانا ہے، اوتھے حضور دے عشق نے آ جانا ہے۔ آجو ارادہ کر لو قرآن دے نال پکا پیار کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ تو خواجہ ویسے کرنی قرآن پڑھن والے وقت لنگدہ گیا ہوں، دن رات حضور دی یاد دے اندر رونا، یہ خواجہ ویسے کرنی۔ ایک دن جناب محترم ایک ڈھیر دے ہوتے گئے نے جتے لوکاں نے خراب پھل سٹ دیتا ہے کھا کے، تے آپ انہاں وچوں پھل اٹھا کے صاف کر کے جڑا صاف ہے کھان دینے، نالے رب دا شکر ادا کر دینے، رب دا شکر ادا کر دینے۔ ایک دن کتا پونکڑ لگ پہ آپ الوے کے اکھاں وچ اتھرو آگے تو کتے نو کہنے لگے کتیا میں تیرا حصہ نہیں کھادا ہوں، میں اپنا حصہ کھانا، تیری کی مجال، تو فقیر ہوتے بونکے۔ انہیں گل ہوئی ہے تے کتا دوڑ گیا ہے۔ خیر خواجہ ویسے کرنی ہونے جڑے اپنے آپ نو چھاپ دے نہیں سن، بلکہ اپنے آپ نو چھپا کے رکھیا سی، اپنے آپ نو چھپا کے رکھیا سی۔ ایک خواجہ ویسے کرنی حضرات گرامی وقت گزرتا گیا، بڑھڑی مائیں جدی خدمت کر دینے، دن رات خدمت وچ لگے ہوئے نے، در حضور دے غلام عرض کر دینے آقا جی تسی پیار اینا کر دے اویس نال، وہ آندہ کیوں نہیں؟ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اویس دی ماں بیمارے، وہ اپنی ماں دی خدمت وچ لگا ہویا وے، اپنی ماں دی خدمت کر دے جدی وجہ نال اللہ بھی او دے اتے راضی ہے، او دا رسول بھی او دے اتے راضی ہے۔ پتہ چلے ماں دی خدمت کرنے والا بڑے بختاں والا ہوں گئی۔ آؤ ذرا عشق دی میدان وچ تینوں لے چلا ہوں۔ ایک دن خواجہ ویسے کرنی ماں نو عرض کر دینے اماں میرا دل کردہ ہے میں حضور دی زیارت کر کے آواں کتے اجازت دے دے میں، تے ماں آندھی میں پترہ کی میں اجازت دے ماں، جے تون ٹر گیا میں کتے پچھے ماری نہ جاواں، مینوں کوئی سنبھالن والا نہیں، میں پترہ نہ جا۔ ٹھیک ہے اماں نہیں جاندہ، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ادھی رات میرے آقا دی یاد تڑپائی، میرے آقا دی یاد آ گئی، روندے پہنے عرض کر دنے آقا میں تے مجبوراں، تسی تے مجبور کوئی نہیں، کدوں میں سونا چہرہ ویکھاں گا، کدوں میں سونے دا سونا مکھ ویکھاں گا، حضور دی زیارت کراں گا، روندیاں روندیاں وقت لنگدا گیا ہے۔ ادھر ایک دن ماں نو کہن لگے اماں مینوں اجازت دے دے میں جلدی آ جاواں گا۔ ماں کہن لگی پترا ٹر جا، لبڑ نہ جائیں، جے اتھے مل پئے تے مل کے آ جائیں۔ جدوں عاشق نو پتہ چلیا میں مدینے جا رہا ہاں، اے میں تے تسی جدوں مدینے جاندے ہاں تے تڑپ جانے ہاں۔ سانو کوئی کہے تو مدینے جانا ہے، کتنا مزہ ہے، کنے کنے جانے مدینے،
ماشاءاللہ دعا کرو اللہ جہاز میں اپنا دے دے جانو بٹھا کے لے جاؤ انہاں تو لنگر ہونا چاہیے یار چلے نا ہیرے دی دکان تے جا کے بندہ جتی پا کے آ جاوے بھی کام ٹھیک نہیں تے لجپال دا دوارہ سجدے ہی منگتیاں نالے تے اپنے آقا کولوں منگنے مل سکتا ہے یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کبھی جاگ دے مدینے ٹور جائے تے جڑا سو کے کبھی اس ستیاں چلا جاوے ضرور کیونکہ مزہ بڑا ہے بلکہ زیارت کرنے اچھے پیا ہے دیس بلاو مل کے محبت دنال کہہ دو اچھے پیا موہے دیس بلاو ہند میں جی گھبراوت ہے جب سے نین تو ہے سنگ لاگے نیند نہیں اب آبت ہے اچھے پیا خواجہ ویسے کرنے مدینہ شریف ٹور پہ نہیں اللہ سارے انہوں مدینے لے جا اونا دا عشق تے ساڑھا عشق بڑا فرق ہے بڑا فرق چل پہ حضرات گرامی جنہوں خواجہ ویسے کرنے چلے مدینے والے تے دلان دے تھوڑی دیر تو بعد مدینہ آنے والا ہے میں مدینے والے دی زیارت کران گا میں مدینے والے دی دید کران گا تے دل میں چاندے نے مولا آج تیرے حبیب دا دیدار منو ضرور مل جاوے ادھر جدوں چل دیا مدینہ المنورہ آگے آئے اللہ سارے انہوں مدینے لے جاوے آیت اللہ صاحب جدوں بندہ مدینے دے اندر داخل ہوں دے بندہ اندر نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا کا سبز گنبد میری آنکھوں میں سمایا ہے چل دیا خواجہ ویسے کرنی مدینہ پہنچے میرے آقا دے حجرے مبارک دے گوڑ جا گئے انج دستک دیتی ہیں اندروں آباد آئی کون کیوں خواجہ ویسے کرنی فرما دینے میں غلام ویسا میں حضور نو ملن واسطے آیا اندروں آواز آئی حضور تے کر کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی ہر محبت اصل میں جدہ تسلی نہ لگے ہیں نا کہ میں نے بڑا مدہ آنتے ہیں کہ مدے وچ پھر بابا جدہ ٹائم ہو جاوے دل تے ویسے یہ کر دے کہ میرے سونے دی گل بات نہ مکے ذکر کر دیں رات نہ مکے سجدے پہ تینوں ویکھاں پھر میری رکعت نہ مکے ساڑھا یہ نظام ہے روز ذکر کرنا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزرنے پر میں جلدی کلوز کرا اندر آواز آئی حضور تے کر کوئی نہیں دسو یار عاشق کتنا تڑپے ہوئے گا کہا جاؤں ایسے کرنی تڑپے نہیں رو کے آندے نے مومنہ دی ماں جے اجازت دیوں میں اس حجرے دی زیارت کر لواں جتھے مدینے دے تاجدار آرام کر دینے ہون جدوں کہا جاؤں ایسے کرنی اس حجرے دے اندر آئے نے عاشقوں میرے نبی دا عاشق دی میرے آقا دے بسترے نو چمداوے کتی دیوارہ نو چمداوے چمدائے کہ کاش میں حضور دی زیارت کر لیں داؤ اتھے تھوڑی دیر روئے نے اترو بہائے خواجہ ویسے کرنی نے تے باہر نکل کے چل پینے مدینے دیئے گلیاں والک دیئے ادھر ویخ دینے حضور آ جان پھر ماں دی بھی یاد آن دیئے کہ ماں دے نال وعدہ کر کے آیا ہوں تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار ترجمہ لکھ دیا فرمایا ماہی تیرے آن دا ویلا تیرے آن تھی میں بلہاری ایک
ایک کڑی اڈیک تیرے بچے تے میں بریاں وانگ گزاری اچھیاں لمیاں اوے لال کھجوراں اتے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پریت گساڑی ساکھوں دم نظر نہ آوے گلیاں وان جان ڈسیں میں کوئیڑا کھاون آوے غلام فریدہ اوتھے کی بسنا جتھے ماہی نظر نہ آوے حضور دا عاشق روندہ روندہ اترو بہاندہ بہاندہ جدو چل پیاوے مدینہ المنورہ دی حدود کراس کر گیا ہے تے رو رہے آئے ہائے ساجد بھائی چاڑی نظر شیر کرا میرا دل کر دے تے رو گرد کر دے ہونگے اجڑی نو وسا جاویں لگیاں دی نبا جاویں ایک باری ذرا محبت نال کہہ دیو اجڑی نو وسا جاویں لگیاں دی نبا جاویں اجڑی نو وسا جاویں لگیاں دی نبا جاویں شیر مل کے کہنے محبوب محبوب نو آنکھونی ایک بار آ جاوے سجاد کھڑا کر کے میرے نالا کو ذرا محبوب نو آنکھونی ایک بار اجڑی نو بسا جاوے لگیاں دی نبا جاوے ایک بار آ جاوے تیرا کڑا مول لگدا آجا ویسے کرنی روندیاں روندیاں جدوں واپس چلے گئے نے تے ماں نوں آندنے اماں میں مدینیوں ہو آیا ماں دی بے پترہ مبارک ہوئے حضور دی زیارت کر آیا آجا ویسے کرنی روکے آندنے اماں میرے ایڈے وقت کتھے میں حضور دی زیارت کوئی نہیں کر سکیا تے جدوں روئے نے ماں نے سینے نال لایا سینے نال لا کے فرمایا پترا تو ماں دی خدمت کر ماں کی ملے گا فرمایا پترا سارا جگ تیرے نبی نال پیار کر داوے سارا جگ تیرے نبی نال پیار کر داوے تم اپنی ماں نال پیار کر تیرا نبی تیرے نال پیار کرے گا سارا جگ تیرے نبی دا ذکر کردا ہے تیرے نبی دیاں گلاں کردا ہے ہوئے گا کہ تو میرے نال پیار کر تیرا نبی تیریاں گلاں کرے گا واہ واہ اویس تیرے عشق تو قربان جاواں ہن دا توجہ کرو ادھر میرے آقا جدو اپنے گھر تشریف لے کے آئے حجرہ مبارک دے اندر آئے میرے آقا دی آنکھاں وچوں چھم چھم اتھرو نکلے ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیاں نے آقا کیڑی گل ہو گئی ہے کیڑی یاد آ گئی ہے تسی رو پے ہو کسے گل بھی نہیں کی تھی سنو مدینے دے تاجدار دے غلاموں جدوں اینی گل ہوئی ہے جدوں اینی گل ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا کرن شہر وچ جڑا میرا عاشق ویس رہندا سی مینوں لگدا ہے میرے حجرے وچ آیا وے سبحان اللہ
وہ عاشق آیا ہی اگو سیدہ عائشہ شریکہ فرماندی آقا ایک عاشق آیا سی اپنا نام اویس دسدا سی کہ سنو تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اوے آپ تے ٹر گیا وے اپنے اتھرو اپنے ہوں کے تے اپنی حجرے وچ چھڑ گیا ہے میرے تاؤلہ سا میرا دل کردہ میں آقا ہجر نبی میں کہاں او بے اثر گئی ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی حضرات سرکار دا ذکر یہ تے مکڑا نہیں پہ ساری رات لگے رہے تو خیر خواجہ ویسے کرنی اپنی مانل پیار کیتا ہے اس پیار دی وجہ نال رب نے کنہ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ تابعیان دے سردار بن گئے تو اللہ اس ذکر دے صدقے بھائی عطاءاللہ صاحب بھائی علی حیدر صاحب انہ دی والدہ محترمہ دی بخشش فرمائے حضرات عشق کرنا ہے تے حضور نال کرو گلی محلے دے عشقہ میں تکے نہ کھاؤ اے دنال طبیعت بھی خراب صحت بھی خراب ذہن بھی خراب عشق کرنے سے حضور نال کرو آنکھوں کریں گے انشاءاللہ ایدو میں آجو کے آنکھوں نا انشاءاللہ ہاتھ چک کے رکھنے ذرا تھوڑے ہاتھ چک کے نا انج اپنے چہرے آتے پھیرو ذرا سونے سونے چہرے ماشاءاللہ سمجھتے لگ گئی ہونی کئیاں نو ٹھنڈ پہیے تو کئی سوچ دے پہنے یار قدوں پہنی ہے ٹھنڈ تھوڑی کوشش کرو انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے سرکار دی سنت سے اپنے چہرے تے سجاؤ سبحان اللہ قدر میرے تو بعد بھی بیان ہے میں تے گواہی دینا ہے سبحان اللہ قدر ہے میرا بیان بھی کافی ہو گیا نا بیان دین واسطے جانا ہے بیان پھر لمبا نہ ہو جائے خیر انہاں میں نے آکے کہ اذان سنا دیو اذان تے روز سن دیو مگر وہ آندے نے تھوڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے ذکر کر کے تسی بچ اذان پڑھ دے سی چلو میں اس لیے اذان سنا دینا کہ ہن جدوں بھی اذان ہوئے نا تے سانو خیال ہے جلدی جلدی اسی مسجد وال ٹور جائیں عشق خواجہ ویسے کرنے کیتا ہے بن ویکھے ہاں تے حضرت بلال نے کیتا ہے ویکھ کے انہاں ویکھ کے کیتا ہے تے جنہ نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلا جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں جڑے راز حقیقت نو جان دے نہیں ہوتے راز حقیقت نو کھول دے نہیں تے وہ بلال جنہیں حضور نال پیار کیتا یہ بچھوڑا بڑا عجیب ہے چاہے ماں تے بیٹے دا ہوئے چاہے نبی تے صحابی دا ہوئے حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد ظاہری طور تے پردہ کرن تو بعد دن رات روندیاں مدینہ چھوڑ کے ملک شام بل ٹور گئے ایک دن رات میں خواب وچ حضور تشریف لے کے آئے اللہ کرے ساڑھے خواب وچ بھی حضور آ جائے کدی سرکار ساڑھے خواب وچ بھی آ جائے اس لیے دی ادھی عرض کرنے کدی آبوں غریباں رسول اللہ جیا جاؤں تے میں قربان جاواں یا رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے عشق وچ روندیاں جدوں ملک شام اندر آئے نے ایک دن رات نو خواب وچ حضور آ کے فرمان لگے یار بلال سانو بھول گیا میں یار بلال سانو بھول گیا میں کہ حضرت بلال عرض کر دنے آقا میری کی مجال میں بھلاں سونیاں
جتھے تسی نظری نہ آؤ تے کیویں اوتھے ساڈا گزارا ہووے جدوں اینی گل ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا سانو ملن نہیں آندا ادھی رات دی دوڑ لا دتی مدینے آئے نے جدوں عاشق مدینے پہنچیا گلیاں نوں بوسے دیندے نے انہاں گلیاں وچ میرے آقا نوں لبدے گلیاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگ پھر دے سن ایک خواجہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینہ المنورہ پہنچے نے حضرت عمر فاروق نے آپ دے ہاتھ چوم کے فرمایا ساڈا سردار بلال آ گیا ساڈا سردار بلال آ گیا حضرت بلال مدینہ المنورہ مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے شور برپا ہو گیا مؤذن بلال آ گیا میرے آقا دا مؤذن آ گیا جڑا دیا گیا بلال ذرا اذان تے سنا دیو حضرت بلال ہاتھ جوڑ گیا دن نا چھڑو عشق نو میں کیویں اذان سنا میرے وچ اتنی ہمت نہیں جڑا جاندا ہے حضرت بلال آندا بلال ذرا اذان سنا دیو میں نہیں کہاں گا فجر دا ویلہ یا زور دا ویلہ جی میں بائی نے آکے اذان سنا دیو انج بلال لکیا جا رہا درہ بلال اذان سنا دیو حضرت بلال فرما دینے نا آکھو ادھر پتہ چلے حسنین کریمین سعیدین قمرین نورین منورین شبدین نو پتہ چلے آئے دو میں آدھنے چلو چاچا بلال آیا وے اج اذان سننے اپنے نانے دے دور والی دو میں شہزادے مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے حضرت بلال نو پتہ چلے حضرت بلال نے باواں کھول دتیاں حسنین کریمین نو سینے نال لایا پیار فرمایا کول بٹھایا اگیوں حسنین کریمین فرما دینے چاچا بلال کتھے ٹور گئے سے چلو باقی گلنا چھڑو ساڑھے نانے دے دور والی اذان سناؤ مسجد نبی اللہ تعالیٰ سارے نو لے جاوے ساجد بھائی گئے نے ماشاءاللہ مدینے دی اذان دی دکان وچ پیندی ہے تے کوئی وکھرا ہی سکون ہوئی تے جے اذان دین والا بلال ہوئے ہائے 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 تے سنن والے صحابی ہوں کیا ہوا ہوئے گی کیا منظر ہوئے گا حضرت بلال کہنے لگے شہزادے اور نوکر کیتے پھر نخرہ کی چڑھ گئے اس جگہ تے شہزادے نے کہتے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دے پہنے کیا منظر ہوئے گا حضرت بلال اذان پڑھ دے پہنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدو حضرت بلال دی اذان دی آواز مدینے دے اندر بلند ہوئی تے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اماں دا دامن پڑھ کے آندے نے اماں اج حضور دے دور والی اذان ہو رہی ہے لگدا اج جماعت مدینے والا کروائے گا اماں ویکھو بلال اذان دے رہا ہے حضرت بلال اذان دیندے پئے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله سارے مدینے اندر قرآن مچ گیا صحابی روندے پہلے صحابیاں اتھرو بہا دیاں پہیاں نے چھم چھم اتھرو بہا رہے نے بلال آ گیا وے جدوں بلال اذان دیندے سن تے جماعت مدینے دے تاجدار کروا دے سن ادھر حضرت بلال اذان پڑھ دیاں اس جملے تے پہنچے نے جڑا جملہ کہہ کے میرے نبی دی زیارت کر دے سن اب پڑھ دے پہنے اشہد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمد رسول الله
قملے تے پہنچے اس جگہ تے نظر مار دینے جتے حضور دی زیارت کر دے سن میرے آقا دی زیارت نہیں ہوئی حضرت بلال روندے روندے عشقا کے ڈگ پینے جد بھی یار لوگوں جد بھی یار پیارے بچھڑنے تے کون روے پھر تھوڑا سب روگاں بولو روگ محمد آتے جس دا نام بچھوڑا منانا لے او ملاد منانا لے کدی کدی ملاد والے آقا نو بھی منا لیا کرو یہ بھی عادت بناؤ کدی حضور دے عشق وچ رو کے ویکھیا کرو یار بڑا مزہ بڑا سکون ملتا ہے اللہ آج دی محفل پاک دا صدقہ بھائی عطا اللہ صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی مغفرت فرمائے بھائی علی حیدر صاحب اللہ تعالیٰ آپ دی والدہ محترمہ جنت دے اندر حضور قرب نصیب فرمائے حضرات گرامی تیرے عمل کردار تو پتہ چلے تیرا دل دیوانہ حضور دائے جاننا ہوئے تے ویک کے کہن لوکی یو جاندہ دیوانہ حضور دائے کیا بات ہے ایک بزرگ فرماندے نے اگر تسی چاندے ہو نا کہ حضور دے عاشق بن جاؤ چاندے ہو نا سارے انہاں طریقہ دسے ہے ساجد بھائی بزرگاں نے طریقہ دسے ہے کہ حضور دا عشق کیویں فرمایا جنہاں دی آواز سونی ہوئے انہاں کولوں حضور دیاں نعتاں سنیا کرو حضور دا عشق تہاڈے دل وچ آ جائے تو پیاری آواز ساجد علی ساجد ماشاءاللہ انہاں دی ناشری بھی سننی ہے اور سیدزادے تشریف فرمانے تو میں تہاڈے کولوں اجازت لواں گا ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی حاضروں قبول فرمائے اور ہمیشہ جڑا وقت رہ گیا حضور دے ذکر دے اندر اس نو نگان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ انتہائی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد عدنان شکور عطاری صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں آواز میں انداز میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے